السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو امید کرتی ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آج کا نیا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا نیا ٹاپک ہے سورہ ناس کی فضیلت ہے۔ جی ہاں، سورہ ناس تو ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، جتنے بھی اسلام کو ماننے والے، جاننے والے، نماز پڑھنے والے انسان ہیں، سب پڑھتے ہیں سورہ ناس۔ تو ان کی فضیلتیں تھوڑا جان لیں۔ سورہ ناس کی فضیلت یہ ہے، جو قرآن پاک کی آخری سورہ ہے، مگر اس کے اثرات یعنی اثر اتنے گہرے ہیں کہ یہ پورے انسان کو برائیوں اور شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتی ہے۔ بتائیے کتنی پاورفل صورتیں ہیں یہ، جو کہ سورہ ناس کو اگر پڑھیے گا آپ تو اس میں اتنی اثر ہے، اتنی پاور ہے، اتنے گہرے اس کے اثر پڑتے ہیں پڑھنے کے بعد کہ انسان کی برائیوں کو اور شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں، جن سے انسان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بچا لیتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کیسے۔ سورہ ناس کا مطلب ہے انسانوں کو رب سے جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری اصل پناہ صرف اسی کے پاس ہے۔ کہنے کا مطلب ہے سورہ ناس شیطان کے وسوسوں سے اور برائیاں سے جب ختم کر دیتی ہے، بچا لیتے ہیں ہمیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گرنے کا موقع دیتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبتیں کرنے کا، ان سے جڑنے کا، ان سے نیک ارادہ اور نیکی کرنے کا یہ دیتے ہیں، ہم کو جوڑتے ہیں۔ تو چاہے کوئی بھی کتنا بھی تنگ دستی ہو، یعنی کتنا بھی مصیبتیں ہو، پریشانیاں ہو، جتنے بھی مصیبت میں ہیں آپ، کوئی کتنی بھی پریشانیاں دے، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں تو ہر طرح کی برائیاں، شیطانی سوچ، ہر برا اثر دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارے بھائیوں اور بہنوں، کہنے کا مطلب ہے چاہے کتنی بھی تنگ دستی کیوں نہ ہو، کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہو، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں رہتے ہیں، ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو ہر برائیاں، شیطانی سوچ کے اثر جو ہے، اثرات وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیطانی اثرات جتنے ہیں، برائیاں اور وہ شیطان کی جو وسوسے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو ان کو ختم کرنے سے پہلے ہمیں سورہ ناس کی مطلب تلاوتیں کرنی ہے، ان کو پڑھنی ہے اور اپنی زندگی میں ان کو ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ نہ ہم کو شیطان آئے اور نہ وسوسے ڈالے، اور ان سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ چکی ہوں گی۔ اس لیے اس کو پڑھنا بہت اچھی بات ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ جو شخص صبح اور شام 3 بار سورہ الناس اور سورہ الفلق پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر برائیاں، جادو، نظر اور شیطان کی وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جی ہاں، میں کئی ویڈیوز میں اس کا خلاصہ بھی کی ہوں، بٹ آج تو ریئلی پوری طریقے سے ان کی فضیلتیں ہی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کہنے کا مطلب ہے سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہوتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنے کا بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے، اور ہر برائیاں، جادو، نظر، شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں، ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم لوگ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اس سورہ کو پڑھیں روزانہ، صبح اور شام 3 بار۔ کہنے کا مطلب ہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھیے اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھیے۔ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، بٹ پڑھنے کا پوری طریقے سے اس کا احترام کیجیے اور ڈیلی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا مطلب عادت سی بنا لیجیے کہ ایک دن نہ پڑھے تو بے چینی سی ہو جائے، اور پڑھنے کے بعد بہت ثواب بھی ہے اور بہت فائدے بھی ہیں۔ تو ہم سب کو پڑھنا چاہیے، جتنے بھی ہمارے بھائیاں اور بہنیں ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پڑھیے اور
اس کو عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو خود پر اور اپنے اہل خاندان پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے۔ بتائیے کتنی پیاری بات ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس چیز کو عمل کیے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے بتائیے۔ اور اب ہم سب کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جو بھی کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیے ہیں، ان کے کیے ہوئے کام کو ہم لوگ کریں تاکہ نیکیاں بھی ہو اور سنتیں بھی ادا ہو۔ اور سنت ادا کرنے سے پہلے ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ کون کون سے ایسے کام ہے جس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیے ہیں، اپنی سنت کے مطابق ہی چلنا بہتر ہے۔ بتائیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کیے ہیں، تو سوچیے کتنی پاورفل وظیفہ ہے یہ۔ خود سے بھی اگر کبھی بیمار ہوتے تو خود پر بھی دم کرتے، اور اہل خاندان، بتائیے پورے خاندان کو بھی دم کرتے۔ جو شخص سونے سے پہلے ان دونوں سورہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رات کی پوری حفاظت میں رکھتا ہے، مطلب ان کو پوری حفاظت کرتا ہے ان کا، کب تک؟ صبح تک۔ اب سوچ سکیے، نہ تو اس میں کوئی روپیہ لگ رہا ہے، نہ زیادہ وقت لگ رہا ہے، اس کو ایسا کیجیے، اپنی زندگی میں عمل کیجیے۔ بتائیے کتنی یونیک اور اٹریکٹیو سورہ ہے کہ جو کہ صبح پڑھنے کا بھی یہ دیا گیا ہے فضیلت ان کی، اور خلاصہ کر کے شام میں بھی اور سونے سے پہلے بھی۔ بتائیے اس کا کہنے کا مطلب ہے پڑھیے گا تو سب سے پہلے تو شیطان بھاگیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبتیں جڑیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے، جو شخص سونے سے پہلے ان دونوں سورہ کو پڑھیں گے تو ان کو حفاظت فرمائیں گے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری رات، یعنی ان کی جو انرجی ہے، نیگیٹو انرجی، ان سے دور رہیں گے، مطلب جو برے خیالات آئیں گے ان کے، جو برے سپنے آئیں گے ان کے، نیگیٹو انرجی مطلب برے خواب، ان کو روک سکیں گے۔ اور دیکھیے دوستو، آج کے دور میں شیطان کی وسوسے، گناہوں کی خواہشیں اور بری نظریں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، تو ان سے ساودھان رہیے، آپ لوگ سترک رہیے اور مطلب اچھائی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہم اس بری نظر سے، شیطان کے وسوسے سے اور ان گناہوں سے بچیں۔ ایسے میں اگر ہم سب صبح اور شام پڑھیں